اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ آج کل کچھ انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں ایک انحراف جس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کے نتائج آگے چل کر کافی زیادہ رونما ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شروع ہی میں اس پہ بند نہ باندھا گیا. اور اخبارات، اشتہارات، شاعری سب کے اندر ایک چیز کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی ولادت ہوتی ہے یا ان کا ظہور ہوتا ہے. اخبارات کے اندر اور مختلف اشتہارات میں اور مختلف اشعار میں ہر جگہ اس کا کسی بھی امام کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو ظہور سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جشن ظہور امام حسن اور جشن ظہور پرنور رسول خدا اور امام صادق، اور اسی طریقے سے صدر ربیع الاول کی جو ہے مناسبت سے. اس کے علاوہ ہر جگہ ہر مقام پر یہ لفظ اتنا کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگا ہے ائمہ کے لیے. یوم ظہور امیر المومنین 13 رجب کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور ائمہ ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان کے اندر ہمیں فی الحال نظر آ رہا ہے اور بعض اوقات انڈیا میں. لیکن جو عرب دنیا ہے یا جو اور پوری دنیا اس وقت ہے وہ سب کی سب ولادت کا لفظ کو استعمال کرتی آ رہی ہے، جو کہ ہمیشہ سے شیعت کے اندر رائج تھا. عوام ہو یا خواص سینکڑوں سال سے ولادت کا جشن مناتے آ رہے تھے. لیکن باطل نے کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ ایسی باتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی متنازع نہیں تھی. تمام شیعہ بہت فخر سے معصومین کی ولادتوں پر جشن مناتے تھے. لیکن اچانک سے کیا ہوا؟ صرف چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بعض سازشی افراد جو اپنے تئیں بہت معرفت کا اونچا درجہ رکھتے ہیں، گویا 1400 سال کے بعد اب جبریل امین کوئی وحی لے کر نازل ہوئے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے. اچھا، یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں، اس کے پیچھے کچھ سازش ہے اور کچھ وجوہات ہیں جو ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے. یہ افراد یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے، اور معصومین جو ہیں وہ نور ہیں اور نور کی ولادت نہیں ہوتی، اور یہ اپنے اجداد کے اسلاب اور صلبوں میں بھی نہیں ہوتے، نہ اپنی ماؤں کے رحم میں ہوتے ہیں، نہ ان کے شکم میں ہوتے ہیں. اور ان کی ولادت کے متعلق یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں یا ان کا ظہور ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی بعض اوقات ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پروردگار نے ایک نور کو بھی نازل کیا ہے، جس سے مراد تمام مفسرین نے اور علماء نے قرآن کو لیا ہے جو رسول کے ساتھ ہی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور اگر ہم اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی لے لیں تب بھی یہی کہا جائے گا کہ ائمہ وہ خود قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں. البتہ اس قسم کی آیات جن کے اندر نور کے نازل ہونے کا تذکر آیا ہے ان میں کہیں بھی ان آیات کا انطباق ائمہ علیہم السلام کی پیدائش یا ظہور کے سلسلے میں اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں. اچھا، ائمہ معصومین علیہم السلام کی بات یاد رکھ لیجئے کہ ان کے دو شخصیتوں کے دو پہلو ہیں. ایک نورانی پہلو ہے اور ایک جسمانی پہلو ہے. نورانی پہلوؤں سے ائمہ
پروردگار عالم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے مخلوق سے متصل ہوتے ہیں. یعنی نوری حیثیت سے پروردگار سے ان کا ایک تعلق ہے، بشری حیثیت سے ان کا مخلوق سے ایک تعلق ہے. اور جب بشری لحاظ سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے تمام تقاضائے بشری بھی ان کے ساتھ ہیں. کھانا پینا ہے، دکھ تکلیف ہے، ہنسی خوشی ہے، توالد و تناسل ہے، شہادت ہے، ان کا زندگی بسر کرنا ہے، تمام وہی بشری تقاضوں کے تحت جس طریقے سے عام انسانوں کے کچھ تقاضے ہیں اس طرح سے ان کے یہاں بھی ایسے ہی تقاضے ہیں. اور خود ائمہ کی ولادتوں کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے. کچھ امتیازات ضرور ہیں ائمہ علیہم السلام کے، 10-12 امتیازات کہے جاتے ہیں جو ان کی ولادت کے سلسلے میں روایتوں کے اندر آئے ہیں. یعنی کچھ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو عام اشخاص کے اندر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ولادت کا سلسلہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہے. مثلا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ائمہ مثلا مختون پیدا ہوتے ہیں اور پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت جو ہے ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور وہ سیدھے پیدا ہوتے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہے. جو بہت ساری روایتوں کے اندر 10-12 چیزیں آئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں نور کے اندر تو نہیں ہوتی، یہ تو تمام عوارض جسمانیہ ہیں، جسم کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ شاید ان لوگوں کو گمان یہ ہے کہ شاید عام طریقے سے پیدا ہونا کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے ائمہ کی شان میں، کہ اگر ہم کہیں گے کہ عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کوئی اور جو ہے کوئی عام شخص پیدا ہوتا ہے تو یہ گویا ان کی شان میں کمی کے مترادف ہوگا. ایسا نہیں. اچھا، کیا آدم نبی نہیں تھے؟ آدم نبی تھے. اب ہم کہیں کہ آدم کی شان سے تو بہت بعید ہے کہ آدم کو سیاہ اور سنی ہوئی کیچڑ سے پیدا کیا گیا، جو قرآن کی بہت سی آیات کے اندر تذکرہ آیا ہے. مٹی تو ہم ویسے کہتے ہیں لیکن جو تذکرہ ویسے آیا ہے کہ ہم کہیں تو حضرت آدم کی بہت معاذ اللہ جو ان کی شان کے منافی ہو گئی ہے بات. انہیں تو ان کا پتلا جو بنایا گیا تھا ابتداً مٹی سے، مٹی کے بجائے وہ کسی سونے چاندی یا مثلا جواہرات وغیرہ سے اگر بنا ہوتا تو ہم کہتے کہ ان کی شان کے خلاف نہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے اور جتنے بھی اس میں سوائے چند زندہ انبیاء کو چھوڑ کر وہ سب کے سب دفن ہوئے ہیں اسی ایک عام مٹی میں، چاہے وہ ہمارے ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو ائمہ کی شان سے بہت بعید ہے، یہ تو ائمہ کی شان کے بہت ہی زیادہ خلاف بات محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے عظیم الشان کے کائنات جن کے صدقے میں وجود میں آئی ہو، اتنی معمولی سی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر ان کے جسم اطہر کو دفن کیا جائے. ہمارے تئیں تو شاید اگر اس لحاظ سے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی، تو ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں بظاہر کمی اور خرابی لگ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونے اور چاندی اور ہیروں سے کوئی مزین کوئی قبر ایسی ان کے لیے منتخب کی جانی چاہیے تھی اپنے تئیں جو ان کی شان کو بڑھانے والی ہوتی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فاسد نظریہ ہے. ان کے عام طریقے سے پیدا ہونے میں کوئی قباحت، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، ان کی کوئی شان کے خلاف نہیں. اور ائمہ معصومین نے خود اپنی پیدائش کے لیے یعنی اپنی اس کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ بھی انہوں نے ظہور کا یا نزول کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا، اس کی سب سے اہم اب جو دلائل شروع ہو رہے ہیں ہمارے اس سلسلے میں، تاکہ آپ یہ اس بات کو بہت ابتدان دیکھیے، بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی صرف چند میرے خیال ہے شاید 2-3 سال سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ اچھلنے لگا ہے. اور اگر اس پہ ابتدان بند نہیں باندھا گیا، لوگوں کو روکا نہیں گیا، تو ابھی میں جو چل کے اس کے خطرات آگے آپ کو بتانے والا ہوں کہ نظریات میں کیسی تبدیلی لوگوں کے واقع ہو جائے گی صرف 5-7 سال کے اندر، تو پھر اس پر بند باندھنا بہت مشکل ہو جائے گا. انحراف کو ہمیشہ شروع ہی میں روکنا ہوتا ہے. اصول کافی، اصول کافی کی جو دوسری جلد ہے اس میں باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر یعنی اس کا نام ہی ہے وہ چیپٹر جس میں ائمہ کی ولادتوں کا بیان ہے، موالید الائمہ، جس میں ائمہ کی ولادتوں کی کیفیت بیان کی گئی. اس چیپٹر کا نام ہی ہے اصول کافی میں. وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ائمہ کے
نزول کا چیپٹر یا آئمہ کے ظہور کا چیپٹر نہیں، ولادتوں کا چیپٹر. یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ ان کو اس لحاظ سے بتا سکتی ہیں. اور یہ اصول کافی جو اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے، اور اس میں جو 92 نمبر پہ یہ فہرست ہے آپ کے سامنے، اس میں 92 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئمہ کی کیفیت ولادت. ولادت، ظہور نہیں، نزول نہیں. اچھا، اسی طرح سے آئمہ کی ولادت کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، اس میں وہی 92 جو چیپٹر ہے وہ دیکھیے، وہ والا صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے، موالد الائمہ علیہم السلام، چیپٹر نمبر 92 92. تو یہ آپ اصول کافی میں بھی جو اس نظریے کے حامل ہیں ان کو کھول کر یہ دکھا سکتی ہیں کہ یہاں پہ بھی ولادتوں کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. اچھا، اصول کافی میں اسی چیپٹر کے اندر جو سب سے پہلی حدیث، ایک بہت طویل حدیث ہے اس سلسلے میں، ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ایک سال میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ میں حج پر گیا. رستے میں مقام ابوا ایک مقام ہے، وہاں پر ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. یعنی سفر حج میں چھٹے امام کے ساتھ ابو بصیر تھے، رستے میں مقام ابوا پر ہمارے ساتویں امام کی ولادت ہوئی. مقام ابوا وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. اچھی طویل حدیث ہے بہت. اس پوری حدیث میں ابو بصیر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے بار بار ولادت کا لفظ استعمال کیا، بار بار. اور کہ جب امام صادق وہاں سے پلٹ کر واپس آئے اپنے اصحاب کے پاس تو سارے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے. تو پھر امام نے فرمایا کہ جب یہ مولود پیدا ہوا ہے، دیکھیے اب جملے ہیں، جب یہ مولود پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف رخ کیا. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ رسول اور ان کے تمام جانشینوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. پھر امام نے پوری تفصیل اس کی آئی کہ اماموں کی ولادت کیسے ہوتی ہے اور پیدائش کیسے شروع ہوتی ہے. امام نے فرمایا اذا سکنت النطفۃ فی الرحم، یعنی باقاعدہ جملہ ہی اصول کافی کی دوسری جلد میں، جب آئمہ کا نطفہ رحم مادر میں قرار پا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ماؤں کا شکم کے اندر آئمہ کی پرورش ہوتی ہے. اور جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں اسی حدیث میں تو اس میں روح پیدا ہوتی ہے اور اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو امام کے دائیں بازو کے اوپر ایک آیت لکھتا ہے، اور وہ آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت امام کے دائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ لکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے کہا وَإِذَا وَقَعَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، اور پھر جب وہ اپنی ماں کے شکم سے امام باہر آتا ہے. دیکھیے تمام کیفیات، یہ تم سارے دلائل ہیں جو آپ کو رٹ رہے ہیں، اور یہ آج کل بہت زیادہ یوں پھیلایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک طالبہ نے تو فون کر کے جو مجالس پڑھتی ہیں بہت زیادہ ایک لحاظ سے تاکیداً یہ بات کہی کہ آپ اس موضوع کو ضرور اٹھائیں. ان کے ساتھ کچھ بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے، عورتیں بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ غلط آپ عقائد پھیلا رہی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ بہت مشکلات ہوئیں. تو اب عورتیں بھی اس میدان میں کود پڑی ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں یاد کرنا پڑیں گی. امام فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، جب وہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اور پھر کلمہ شہادت جاری کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں. اس کی تفصیل ہے بہت تفصیلی روایت کے اندر. یہ بھی اصول کافی کی دوسری جلد کی جو روایت ہے، یہ واضح طور پر یہ چیز بتا رہی ہے کہ ائمہ کی اس لحاظ سے ولادت ہوتی.
پھر اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اصول کافی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن ابن راشد جو کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اور جب امام کو پروردگار عالم کو خلق کرنا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ شربت عرش کے نیچے سے لے جا کر امام معصوم کو پلاؤ، اور پھر اسی شربت کے نتیجے میں امام معصوم کی خلقت کے اسباب جو ہے وہ فراہم ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر اسلام کو بہشت کا ایک سیب دیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی تھی روایت میں۔ اچھا، پھر امام نے آگے چل کر فرمایا کہ فَيَمْكُثُ 40 يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اور اس کے بعد پھر امام 40 شب و روز تک اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور پھر مزید تفصیل بیان کی جو کہ بہت تفصیلی روایت کے اندر۔ میں تو ان تمام مقامات کو صرف ٹچ کر رہا ہوں کہ نہ وہ ماؤں کے شکم میں پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، نہ وہ رحم مادر میں ہوتے ہیں، نہ اپنے باپ کی صلبوں میں ہوتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ آسمان سے ظہور کرتے ہیں، جو نظریہ پھیلایا جا رہا ہے جس کے بہت مفاسد ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے۔ امام کے اپنے الفاظ کیا ہیں کہ 40 روز تک، 40 شب و روز تک فی بطن امہ، امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور امام یہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھیے کہ آج کا جو جاہل مومن ہے جسے سازشی طور پر وہ تمام باتیں کہلوائی جا رہی ہیں، اور شاذ و نادر یا کوئی ایسا اخبار کا اشتہار ہو کہ جس کے اندر اس ظہور کے لفظ کے علاوہ کوئی اور ولادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو زرارہ ابن آیون سے، ان زرارہ ان ابی جعفر، یعنی زرارہ ابن آیون کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اللہم صلی علی محمد وعلی قال للامام 10 علامات، امام کی 10 علامتیں ہیں، یعنی جس وقت امام پیدا ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے یولد مطہرہ، کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر بھی پیدائش کا لفظ آ رہا ہے، وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں ان کے لیے زبردستی اپنی معرفت کو بہت زیادہ وسیع اور بڑی ظاہر کرتے ہوئے کہ ہمارے تو جو معرفت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس قسم کے عقیدے کے قائل ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ باقاعدہ اس کے اندر ایک روایت میں تو امام نے 12 علامتیں بیان کی، جس میں سے پہلی علامت یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ اصول کافی اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر 92 جا کر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جو قضیہ آپ لوگ اکثر مجالس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ سنتی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا فطرس کا، فطرس۔ اچھا، اس کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پکارتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو تلفظ ہے وہ فطرس ہے۔ اچھا، اس فرشتے کا پہلے تو جنہوں نے نہیں سنا، کیونکہ بہت سی نئی طالبات بھی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے البتہ یہ ہے کہ اہل علم افراد کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے اس بات میں کہ جو فرشتہ تھا اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوئی تھیں، کچھ ایسی، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، کہ پروردگار جس کے اوپر ذرا غضبناک ہوا اور اس کے بالوں پر نوچ کے کسی جگہ اس کو پھینک دیا گیا، تو اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اس کو ایک طریقہ بتایا تھا اس فرشتے کے لیے جبرائیل کو کہ فطرس سے کہو کہ وہ آ کر امام حسین کی پیدائش کے وقت امام کے جسم سے اپنے جسم کو مس کریں۔ تو پھر اس کے بعد ابھی میں تفصیل اس کی روایت کے اندر خود ہی آ جائے گی۔ تو وہاں پر پیغمبر نے ہر جگہ اس مولود کا لفظ استعمال کیا کہ اس مولود سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر۔ الدمعۃ الثاقبہ کی جو دوسری جلد ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کے اندر باقاعدہ
پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا، روایت کے اندر ہے کہ فطرس کو، اے فطرس میرے قریب آؤ، فطرس قریب ہوا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس، اچھا کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس ہوا، اور عرض کی بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ اس کو معاف کر دے۔ بہرحال فطرس کو معافی مل گئی، اور جب وہ واپس اپنی جگہ جانے کے لیے محو پرواز تھا تو تمام ملائکہ سے آگے بڑھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار الہ تجھے اس پیدا ہونے والے کا واسطہ، یہ پیغمبر نے اسلام نے جملہ استعمال کیا امام حسین کے لیے، یہ نازل ہونے والے کا، ظہور کرنے والے کا نہیں کہا۔ تو ہم یہ نظریہ خود سے بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ اسی طرح کنوز المعجزات جو کہ اردو ترجمہ ہے قطب راوندی کی کتاب کا، کہ اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا کہ فطرس سے کہو کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پر مس کرے۔ فطرس نے امام حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا، صرف جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا، اسی وقت اللہ نے اس کے پر واپس لوٹا دی اور پھر جبریل آسمانوں کی طرف اڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے اندر بھی ہے کہ اس مولود کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرے۔ اور اثبات الہدات میں اور آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تبصرے وغیرہ کیے ہیں، اس کے اندر بھی یہ فطرس کا واقعہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل علم افراد کے اندر فطرس کے اس واقعے کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے، اور جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم پیش کریں گے، اور طرفین ہی کے آپس میں کافی اس سلسلے میں دلائل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہونے کے بعد وہ کس طریقے قرآنی آیات کے خلاف ہے، اور جو اس کے اثبات میں ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ کس طرح سے قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے، دونوں جو کہ ابھی ہمارے گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ ابھی تو میں صرف یہ کہ اگر بشرط صحت روایت، اس کے اندر بھی یہ اس بات کا تذکر آیا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرو۔ اچھا اس کے بعد بہار الانوار کے 25ویں جلد کی جو فہرست ہے اس میں ایک چیپٹر ہی ہے پورا، اس میں ولادتوں کا احوال، آئمہ کے انعقاد نطفہ کا احوال، اور آئمہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیات، اور آئمہ کی ولادت کے وقت کی کیفیات، اور آئمہ کی برکات، ولادت کی برکات، اس پہ پورا چیپٹر ہے۔ اس پورے چیپٹر کا نام ہی ہے جس میں جگہ جگہ ولادتوں اور رحم مادر کا تذکرہ، خود اس چیپٹر کا نام۔ ورنہ یہ ہوتا، ہر جگہ ہوتا کہ آئمہ کے ظہور کی کیفیات، آئمہ کے نزول کی کیفیات، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تھی، نہیں، ہر جگہ پر ولادت کا لفظ استعمال ہوا، ہر جگہ پر۔ اور یہ بھی روایات کے اندر چیز آئی ہے، اصول کافی میں بھی ہے اور بصائر الدرجات میں بھی ہے، کہ امام نے فرمایا کہ اے محمد، بے شک امام اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا ہے، فی بطن امہ ہی، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا ہے، یعنی آئمہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پانچویں امام نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے امام کے متعلق بات نہ کرو، لا تتکلموا فی الامام، اپنے امام کے متعلق بات نہ کرو، امام ماں کے پیٹ میں کلام کو سنتا ہے، جبکہ وہ اس وقت شکم مادر میں بطور فیٹس یعنی جنین جس کو کہا جاتا ہے اس کے طور پر ہوتا ہے، اور پھر پروردگار عالم اس کی آنکھوں کے درمیان میں وہی آیت لکھتا ہے، وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور پھر اس طرح سے پوری آیت۔ اور باقاعدہ جو علل الشرائع کتاب ہے، علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں 70واں، اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے، باب نمبر 70، اس میں بہت ساری چیزوں کے اسباب بیان کیے گئے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں۔ اس میں 70واں جو باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا نام ہی ہے وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا۔ اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے،
وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام کیوں نہیں کیا جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا، اور اس کی پھر تفصیل بیان کی گئی جو ہماری بحث سے خارج ہے. یعنی پیغمبر اسلام بھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد پھر ولادت ہوئی. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.